حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں آج رات ضرور کچھ صدقہ کروں گا، تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ کے ہاتھ دے آیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ تیری حمد، زانیہ پر صدقہ ہوا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار کے ہاتھ میں دے آیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ تیری حمد، مالدار پر صدقہ ہوا، میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا۔ اور میں اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک چور کے ہاتھ دے آیا۔ لوگ صبح کو باتیں کرنے لگے، چور پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ سب حمد تیرے لیے ہیں، زانیہ پر، مالدار پر اور چور پر صدقہ ہوا۔ اس کو خواب میں کہا گیا، تیرا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے زانیہ اپنے زنا سے پاک دامنی اختیار کر لے، اور شاید مالدار عبرت پکڑ لے اور اللہ نے جو اسے دیا ہے خود اس میں سے صدقہ کرے، اور شاید اس کی وجہ سے چور اپنا چوری سے باز آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اجاڑے بغیر اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا، اس کے خاوند کو اس کے کمانے کی وجہ سے اپنا اجر ملے گا، اور خزانچی کے لیے بھی اسی طرح اجر ہے۔ ایک دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔